اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے پروفیسر محمد نور اور میں اعتماد میڈیکل کمپلیکس میں میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہوں. آج کے ڈسکشن کا مقصد ہے کہ لوگوں میں کولیسٹرول کے بارے میں آگاہی اور اویئرنیس آئے. کولیسٹرول ایک کیمیکل ہے جو کہ چکنائی کی ایک قسم ہے. چکنائی تو ہر ایک چیز کو ہم چکنائی کہتے ہیں، لیکن اس کی کافی ٹائپس ہیں. جب بھی ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ لپڈ پروفائل یعنی چکنائی کی پروفائل خون میں یہ ٹیسٹ کر لیں، تو ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ نہیں ہے ایل ڈی ایل کولیسٹرول، ٹوٹل کولیسٹرول، ایچ ڈی ایل کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ. تو ایک ہے کولیسٹرول ہے ایک خاص قسم کی کیمیکل جو کہ چکنائی کی ایک قسم ہے. عموماً آپ جب ٹیسٹ لیں گے تو اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھیں کہ اس میں ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی اماؤنٹ کتنی ہے اور ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی اماؤنٹ کتنی ہے. ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو سمپل آپ لیں کہ وہ بیڈ کولیسٹرول ہے. ایک ایسا کولیسٹرول جو کہ خون کی نلیوں میں وہاں پہ پس کے وہاں پہ ایتھروما بنتی ہے. ایتھروما کو میں سمپل وہ یہ دوں کہ خون کے اندر وہ خون کی نلی کے اندر وہ چپک جاتا ہے اور جو خون کی بہاؤ ہوتا ہے، خون کا جو بہاؤ ہوتا ہے نالیوں میں، وہ اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. جب وہ بڑھتا ہے الٹیمیٹلی اس سے وہ رگ کبھی کبھار کمپلیٹلی بند ہو سکتی ہے. وہ رگ اگر دماغ میں ہو تو پھر فالج ہوتا ہے، اگر وہ رگ دل والا رگ ہو تو پھر ہارٹ اٹیک بن جاتا ہے. اگر یہ نہیں ہے وہ پاؤں میں ہو تو پھر یہ نہیں ہے پاؤں کی جو بیماری ہے پیریفرل واسکولر ڈیزیز وہ اس سے بن جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایل ڈی ایل کولیسٹرول بیڈ کولیسٹرول ہے. جب بھی بندہ کرے پورا کا پورا لپڈ پروفائل کرے. ابھی بات آتی ہے کہ ایل ڈی ایل کولیسٹرول سے کیا کیا ہو سکتا ہے. جب بھی ایل ڈی ایل کولیسٹرول وہ بڑھے، ساتھ ساتھ کچھ اور بھی فیکٹرز ہے اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے. مثلا جب بھی بندے کی جو عمر ہے وہ بڑھتی ہے، ساتھ ساتھ ہارٹ اور فالج اس کا چانس بڑھتا ہے. سملرلی اگر وہ بندہ ساتھ اسموکنگ بھی کر رہا ہے، ڈائبیٹک بھی ہے، اس کی فیملی ہسٹری بھی ہے، بلڈ پریشر بھی اس کا زیادہ ہے، تو یہ چیزیں انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹرز ہے اپارٹ فرام کولیسٹرول. تو کولیسٹرول بھی اس میں رول پلے کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ رسک فیکٹرز بھی ہے. یہ ان رسک فیکٹرز کو ہم دو ٹائپس میں کلاسیفائی کرتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں موڈیفائبل رسک فیکٹرز اور کچھ کو ہم کہتے ہیں نان موڈیفائبل رسک فیکٹرز فار ایتھروما. موڈیفائبل رسک فیکٹرز تو وہ ہیں جن کو ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں ود لائف سٹائل. مثلا میں کہوں اسموکنگ ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ڈائبیٹیز ہے، کولیسٹرول کا بڑھنا ہے، وہ تو بندہ موڈیفائی کر سکتا ہے یا تھرو ڈائٹ، ایکسرسائز یا گولیوں سے. لیکن کچھ رسک فیکٹر اس طرح ہے جس کو بندہ موڈیفائی نہیں کر سکتا. مثلا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایجنگ نہ کرے، کہ وہ اس کی عمر نہ بڑھے. سملرلی کسی کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ میں ایک خاص فیملی میں اور میری پیدائش ہو، تو وہ چیزیں نان موڈیفائبل ہیں. اب ہم آتے ہیں ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی مینجمنٹ میں. ایبسلوٹ نارمیلٹی ایل ڈی ایل کولیسٹرول میں کہوں کہ ایبسلوٹ نارمیلٹی یا اب نارمیلٹی اس میں نہیں ہے. بندے کو یہ باقی چیزیں جو میں نے بتایا
اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے جب بھی کولیسٹرول کی مینجمنٹ ہے کہ آیا اس بندے کو آلریڈی کوئی ہارٹ کی بیماری ہے، کوئی پہلے فالج یا مائنر قسم کا فالج جس کو ہم ٹی آئی ایس کہتے ہیں وہ ہے، ہوا ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک یہ چیز ذہن میں رکھے، آیا وہ بندہ ڈائبیٹک ہے یا نہیں ہے، آیا اس بندے کو گردے کا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک چیز ہم ذہن میں یہ رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایبسلوٹلی اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور صرف کولیسٹرول ہی زیادہ ہے تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کولیسٹرول کی اماؤنٹ ہی ایبسلوٹلی کتنی ہے، 200 ملی گرام سے اباؤ ہے یا کم ہے۔ سملرلی فیملی ہسٹری اس کی کیا ہے، تو یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ بندے کو جب بھی ایل ڈی ایل کولیسٹرول اور لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنا لائف سٹائل ہی چینج کرے۔ لائف سٹائل چینج میں یہ ہے کہ اگر سموکر ہے، میسج یہ نہیں ہے کہ سگریٹ وہ کم کرے، میسج یہ ہے کہ نو سموکنگ ایٹ آل۔ وہ بندہ ایکسرسائز کرے، ویٹ کو آپٹیمائز کرے، اور خوراک میں جو ہے وہ چیزیں جس میں کولیسٹرول کافی زیادہ ہے جو کہ سیچوریٹڈ فیٹس ہے، مثلا ڈالڈا ہے جس کو ہم گھی کہتے ہیں، یہ چیزیں وہ نہ لے، انسٹیڈ جس کو ہم کہتے ہیں پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز، جو عام تیل ہے، خواہ سرسوں کا ہے، خواہ زیتون کا ہے، جو بھی ہے کوکنگ آئل، وہ ہی خوراک میں استعمال کرے۔ سملرلی ریڈ میٹ اگین اس میں بھی کولیسٹرول کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت چکن اور فش کے۔ اور پھر یہ نہیں، اگر ڈاکٹر اس کی باقی پیرامیٹرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مثلا اس کا ایج، شوگر کی سٹیٹس، بلڈ پریشر، فیملی ہسٹری، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اگر گولیاں پرسکرائب کرے، اور عموماً گولیاں اس کو پرسکرائب اس طرح ہوتی ہے کہ وہ کولیسٹرول کی پروڈکشن کو کم کرے، جس کو ہم کہتے ہیں ایچ ایم جی کو ریڈکٹیز۔ یہ پھر ایک انزائم ہے جو کہ کولیسٹرول کی پروڈکشن میں وہ کام آتا ہے۔ اس کو اگر ہم بلاک کریں تو وہ اس سے کولیسٹرول کی اماؤنٹ کافی حد تک 40-50% تک وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو وہ گولیاں وہ لے، اور وہ گولیاں پھر ایک دن کا بھی نہیں ہے، وہ پھر ساری عمر وہ لیتا رہے۔ بندے کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی اسٹڈیز اس پہ ہوئی ہے ہر ایک میں اٹ ٹک سم تھنگ اراؤنڈ 2 years، 1.5-2 years، تاکہ اس کو فائدہ ملے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آج بندے نے گولیاں سٹارٹ کی اور کل اس کو فائدہ ہوگا، فائدہ بعد میں آئے گا۔ اور سملرلی گولیاں جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ پوری عمر وہ لینا ہوگا۔ تھینک یو۔